اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے شروع کریں گے۔ 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے کر چکا، جو پہلے گزر چکا، وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو آج جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں سود کی حرمت کے بارے میں بہت واضح احکامات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت غور سے سننا ہے۔ آپ اپنے لیے نوٹس لے سکتے ہیں اس میں سے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے کہ سود کس درجے میں گناہ کا باعث ہے، اور اسے کبیرہ گناہوں میں سے کہا گیا سود کے لینے کو۔ تو سود کا ربا کا جو لفظی میننگ ہے جو اس آیت میں آیا ہے الذین یاکلون الربا، تو ربا کا لفظی مطلب ہے بڑھنا، کسی چیز کا بڑھنا، اور اصطلاحی میننگ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معین اضافہ یا فکس ریٹ جو ایک قرض دینے والا مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیں کہ سود پر بڑھا کر لے جانے والی رقم۔ حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، یعنی ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے۔ قرض دیا گیا اور اب اس سے بڑھا کر کے وصول کیا جائے تو یہ سود ہے۔ سود کھانے والوں کے برے انجام کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا برا انجام بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہو، اس وقت انہیں سخت سزا ملنے کا یقین ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور آخرت میں اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ مجنون ہو اور اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ یہاں پر لفظ المس کے معنی جنون کے ہیں، جسے دیوانگی بھی کہتے ہیں، اور فرا نے یہی جو مفسر ہیں انہوں نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ مس کا معنی جنون کا چھونا ہے۔ سود خور آخرت میں ایسے شخص کی طرح اٹھے گا جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو مخبوط الحواس شخص سے تشبیہ دی ہے۔ سود خور روپے کے پیچھے پاگل ہے اور اپنے اس پاگل پن میں عقل سے بعید حرکات کرتا ہے۔ تو سود خور کا پاگل پن خود غرضی کا پاگل پن ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کس طرح انسانی محبت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، معاشرے پر کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔
یہ بات کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے، یا ایسا شخص جو دین کا دشمن ہو یا جس کی عقل آندھی ہو گئی ہو. اسی وجہ سے ان کو بدلہ بھی ان کے عمل کی طرح ملے گا، یعنی قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے. دنیا میں بات پاگل پن کی کر رہے ہیں کہ تجارت اور سود کو برابر سمجھ رہے ہیں، تو قیامت میں اٹھیں گے بھی وہ اسی طرح. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ تجارت جائز ہے اور سود ناجائز ہے، لیکن وہ سود کو بھی تجارت سمجھتے تھے اور اس کو برابر ٹھہراتے تھے. آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے کہ اس میں سب کے لیے نفع ہے، چونکہ سب کو تجارت کی ضرورت ہے، اس لیے اسے حرام قرار دینے میں نقصان ہے. تجارت حصول رزق کی ایک عظیم بنیاد ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا اور فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے. تو سود جو ہے وہ ظلم پر مبنی ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. تجارت سود کی طرح نہیں، تجارت میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے. یہ بات خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے جو تجارت اور سود میں ایک طرح سے فرق کی بنیاد ہے. کیا کہ تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں ایک کو یقینی نفع ہوتا ہے، یعنی جس نے اپنا مال کسی کو دیا قرض کے طور پر اور وہ اسے ایک مقرر ریٹ کے حساب سے پیسہ مزید وصول کر رہا ہے تو اس کو تو یقینی نفع ہے، اور دوسرے فریق کو نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کتنے دن تک اس طرح سے دینا ہوگا، کیا دینا ہوگا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے نفع نقصان کا. لیکن جو وصول کر رہا ہے وہ ایک مقررہ شرح پر اس کو وصول کرتا چلا جاتا ہے. جبکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حرمت سود کے عقلی دلائل لکھے ہیں اور انہوں نے پہلے نمبر پر یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ سود کی رقم آخر کس چیز کا معاوضہ ہوتی ہے بجز مفت خوری کی بدترین شکل کے، یہ اور کیا ہے. سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. انہوں نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں. اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے ایک دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات عام ہیں اور اگر کسی نے آپ سے کوئی پیسہ قرض لے رکھا ہے اور پھر وہ ہدیہ دیتا ہے کوئی، اور وہ قرض نہیں دیتا بلکہ ایک ہدیہ دیتا ہے، تو وہ ہدیہ جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس نے قرض دیا ہوا ہے. جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں، وہ سودی لین دین کی فرموں، کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں. گناہ کی مدد بھی حرام ہے، اور جس نوکری میں گناہ ہو وہ بھی حرام ہے، اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے. سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، لیکن بہرحال یہ بات حق ہے، اور ہمارے رب کی طرف سے جس چیز کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام ہے. اور لوگ اس کے لیے بڑے مسائل پوچھنے نکلتے ہیں، اور جو مفتی تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی تجارت کی طرح ہے، تو کہتے ہیں یہ صحیح کہتا ہے، اور جو اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو کہتے ہیں نہیں ہم کسی اور سے پوچھیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں. تو جہاں پر اپنے کیے ہوئے پر کوئی نکیر ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی اس کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہاں انسان کا ذہن اس کو ماننے نہیں دیتا، اس شیطان بہکاتا ہے اس کو کہ نہیں جو بتا رہا ہے صحیح بات، اس کی بات غلط ہے لیکن تم صحیح ہو. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کے احکامات کو غور سے پڑھنا، سمجھنا، اور اگر وہ ہم غلط کر رہے ہیں یا غلط کسی کام میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا کہ جو گزر چکا سو گزر چکا. یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ جو تم سے غلطی ہو گئی اس پہ تم معافی تلافی کر لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ پکڑ کس کی ہے؟ جو جاننے کے بعد بھی اپنی بات پر جمع رہے اور اس پر بالکل بھی کوئی اثر نہ ہو اس بات کا کہ حرام ہے تو بھی کوئی بات نہیں اور ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی فتویٰ لے لیں گے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے جس سے وہ باز آ جائے تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے۔ جس شخص کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے اور اس حکم کو جاننے کے بعد وہ شخص سود لینے سے توبہ کر لے تو جو سود وہ اس سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، اس کے لیے قانونی رعایت ہے، یعنی جو پہلے کھا چکا اسے واپس کرنے کا قانونی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق کہا، یعنی قرآن کا سود کی حرمت کے بارے میں بیان آ جائے تو وہ اس سے رک جائے، اس نے ربا کی حرمت سے پہلے جو کھا لیا وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس پر توبہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت پر ہے، یعنی اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست برقرار ہے، اب اسے سزا دینا اور مستقبل میں اس کے عمل کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس سے خطا کار مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اس نے جو کیا بہرحال غلط تھا، ایک تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور دوسرے کہ وہ آئندہ اس سرمایہ میں اضافہ نہیں کرتا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ سود کھائیں، یعنی جس نے دوبارہ سود لیا اس نے سود پر اصرار کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ممانعت پہنچ جانے کے بعد بھی سود لیا اس پر عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت قائم ہو جائے گی، اور ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن حکیم انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر کے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان آخرت کا علم تو رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، اس لیے قرآن آگاہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہ مانے وہ گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں سے اور کافروں سے نفرت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ تو یہ 7 کبائر ہیں جن سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت بیان کری۔ تو آپ دیکھیں کہ سود کی حرمت کس کس گناہوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور سود بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا، یعنی ایک اپنا خواب بیان فرمایا، اس حدیث ہے کافی طویل، تو پھر اس کا جو ایک حصہ ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ ہم کوٹ کریں گے۔ پھر ہم ایک نہر پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا
اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے، یعنی یہ جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ سود کھانے والے کو دیا جا رہا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، یعنی جو ٹاٹوز بناتے ہیں نا، گودتے ہیں اس کو، گود کر، گودنے والی، گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصور پر لعنت فرمائی ہے، یعنی تصویر بنانے والے پر، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب برابر ہیں، یعنی گناہ میں سب برابر ہیں۔ اب آپ بعد میں سوال کریں گے، اس سے پہلے میں یہاں پر ایک دفعہ اس کو اور پڑھ دیتی ہوں۔ سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب برابر ہیں، یعنی گناہ میں سب برابر ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی کے تعلق سے، سود کے ہی تعلق سے آگے کی بھی آیات ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ سود کو نابود یعنی ختم کر دیتا ہے، یا تو اسے اس کے مالک کے ہاتھ سے لے کر بالکل ختم کر دیتا ہے، یا اسے اس کے مال کی برکت سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی وجہ سے وہ اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی عذاب دے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 ہے یہ، جس کا ترجمہ ہے اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گناہ بڑھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ یمحق کا کیا مطلب ہے؟ یذهب، یعنی مٹا دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے، یعنی اس کی برکت لے جاتا ہے، اس مال کی برکت لے جاتا ہے جس میں سود شامل ہوتا ہے، اور اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عباد بن منصور نے حسن سے اس آیت یعنی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا وہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے نا کہ سود لینے والے تو بڑے امیر کبیر مہاجن ہوتے ہیں اور جن کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے، تو کیسے مٹ رہا ہے یہاں، ان کا تو مال بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ جس نے اس دنیا میں صدقہ دیا ہوگا اس کو اس کا صدقہ بہت بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور جس نے سودی کاروبار کیا ہوگا اس کا سود ختم ہو جائے گا، مٹا دیا جائے گا، بلکہ وہ ایک گناہگار کی حیثیت سے قیامت کے دن آئے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد اور نہ صلہ رحمی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا،
اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا۔ اور یہ مشکات کی روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت حرام سے بڑھا دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ گوشت سے مراد یہاں پر انسان کا جسم ہے کہ جس کی پرورش حرام سے ہوئی، نہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر دوزخی کا وہ مستحق ہوگا۔ اس آیت کا ایک سیدھا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ سود میں برکت نہیں ہوتی، یعنی سود خور کا مال بالآخر برباد ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے اس کا انجام کمی کی طرف ہو جائے گا، یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قلت ہے۔ سود آفات کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اسے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس کمائی کو سود خور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی اسے اجر نہیں ملے گا، بلکہ اسے یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کا ثواب بڑھا دیتا ہے اور جس مال سے صدقہ نکلتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے، بہت غور طلب بات ہے، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ بندے کی دی ہوئی ایک کھجور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول فرماتے ہیں؟ اپنے داہنے ہاتھ سے ان کو قبول کرتے ہیں، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں ایک کھجور اور کہاں پہاڑ، اور اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے بڑھنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سود خور اور صدقہ دینے والے کا انجام برابر نہیں، دو الگ خصوصیات رکھنے والے انسانوں کا انجام ایک سا نہیں ہو سکتا۔ جس نے دنیا کے لیے محنت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے آخرت کے لیے آج اپنے مال کو قربان کیا اسے آخرت میں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ دو باتیں بتائی گئیں، دو صفات۔ کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کو کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں، جس کے دل میں شکر نہ ہو اور اس کی باتیں اور حرکات و سکنات بھی گناہ آلود ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس کے لیے کفار کا یہاں پہ لفظ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کردہ زکوٰۃ اور صدقات ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے، تو ان سارے لوگوں کے لیے کفار کا لفظ آیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ بہت زیادہ دونوں کیٹیگریز، یعنی کفار بھی اور اسیم بھی، دونوں ہی سخت گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو جواز سود کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جواز بنا لیتے ہیں سود کے حلال ہونے کا۔ اور اسیم سے مراد بڑے گناہ گار، یعنی سود خوری جیسی شدید معصیت میں مبتلا لوگ ہیں۔ تو اس میں دونوں قسم کے نافرمان آ گئے، وہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور وہ جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ حرمت سود کے عقیدتاً بھی منکر ہیں، یعنی کہ وہ سود کو غلط سمجھتے ہی نہیں۔ ایک تو ہیں کہ جو کاروبار ہی کر رہے ہیں سودی،
اور جو دوسرے کون ہیں کہ جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ سود کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کا لین دین جائز ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہے جیسے تجارت ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور جو اس نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ان سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو جائے، ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس، دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ان کے لیے ان کا کامل ثواب جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب رب کے پاس اجر ہے تو پھر اس دنیا میں اس کی تمنا کرنا یا اس دنیا میں اگر نہ ملے تو اس پر بددلی دکھانا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے تو اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہمارے ایک طرح سے ناشکری ہے، اور اس بات کا یقین نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے اور ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ جنت کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آگے اس آیت میں فرمایا گیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن کی گھبراہٹوں میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت کے دن۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو دنیا میں ان سے چھوٹ جائے گا اس پر وہ غم نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں ان کے مالوں میں، ان کی اور کسی چیز میں کمی ہوئی ہوگی، اس پر ان کو پھر غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ایسا اجر وہاں پر دیکھیں گے جس کا ان کو تصور بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کہ ایک کھجور کسی نے صدقہ کی ہو اور وہ پہاڑ کے برابر اس کو مل رہا ہو وہاں پر، ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ پہاڑ پھر کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ کہیں دنیا میں اس طرح کا کوئی تجارت، کوئی کام ایسا ہے کہ جس کا بدلہ اتنی چھوٹی چیز کا اتنا بڑا مل جائے؟ اور یہ تو ایک مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے اجر میں تو پھر کوئی کمی ہی نہیں، اس کو ہم اپنی عقل کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کچھ ہوگا۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ 278۔ اس میں یہ ساری آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ہم ان آیتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہی پڑھیں گے ایک ہی لیسن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس آیت کا شان نزول ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت قبیلہ ثقیف میں سے بنی عمر بن عوف اور بنی مغیرہ کے بارے میں اتری۔ بنی مغیرہ ثقیف کو سود پر مال دیا کرتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مکہ مکرمہ فتح کر دیا اور اس دن تمام سودی کاروباروں کا خاتمہ کر دیا گیا، تو بنی عمر اور بنی مغیرہ عتاب بن اسید کے پاس آئے۔ بنی مغیرہ نے آ کر کہا کہ اس سود کی وجہ سے ہم تمام لوگوں سے بدتر ہو گئے اور ہمارے علاوہ اور لوگوں نے سود کا خاتمہ کر دیا۔ تو بنی عمر بولے کہ آپس میں ہم اس شرط پر صلح کر لیں کہ ہمارے لیے ہمارا سود ہے۔ ان کی یہ بات عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر روانہ کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے بعد والی آیت بھی نازل ہوئی، یعنی کہ انہوں نے اس بات پر ایک طرح سے اصرار کیا کہ اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو پھر
آپ کے جو صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات لکھ کر کے بھیجی کہ یہ لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جاہلیت کے زمانے کا سود پامال کر دیا گیا ہے، اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس زمانے کا ایک عام ٹرینڈ تھا کہ سود پر پیسہ دیا جاتا تھا۔ تو جس وقت سود کی حرمت نازل ہوئی اور سود سے لوگوں کو روکا گیا تو کئی لوگوں نے اپنا پیسہ اسی طرح دیا ہوا تھا دوسرے لوگوں کو کہ ایک جائز کاروبار تھا ان کی نظر میں۔ تو جن لوگوں نے دیا ہوا تھا جب یہ حرمت آئی تو اس کو معاف کر دیا ان لوگوں نے کہ اب ہم اس پر سود نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب سے پہل کی اور اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو تھا، جو ان کو ملنے والا تھا، جو انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے، اس پر سود کی رقم مقرر تھی، طے تھی، سب سے پہلے اس کو معاف فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور ان کاموں سے روکتے ہوئے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت کریں اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے اجتناب کریں، بچیں۔ تو تقوی کے حکم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس کے ذمے موجودہ لین دین میں سود ہے اسے چھوڑ دیں۔ جہاں تک پہلے سود کا معاملہ ہے، اگر آئندہ سود نہیں لیا تو انشاءاللہ پچھلے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی انسان سے دنیا میں وہ کام کروا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن انسان کو وہ کام انتہائی مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ تو تقوی کا شعور وہ ضمانت ہے جس کی وجہ سے اسلام اپنے قوانین نافذ کرتا ہے۔ تقوی انسان کے اندر ضمیر کا ایک طرح سے چوکیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور رضائے الہی کا نگران ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تمہارے اپنے اصلی اموال سے زیادہ جو لوگوں کے ذمے ہیں، اب اس ڈراوے کے بعد اسے چھوڑ دو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا مقتضی سارے ہی احکام قرآن پر عمل کرنا ہے۔ محققین نے اس ٹکڑے سے یہ استدلال کیا ہے کہ شریعت کے کسی ایک جز سے بھی انکار کرنا گویا ساری شریعت سے انکار کرنا ہے۔ تو اگر کوئی سود کے معاملے میں اڑا رہتا ہے اور اس سے انکاری ہے کہ یہ تجارتی کی طرح ہے تو پھر اس کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ وہ باقی شریعت سے کے اصولوں سے بھی انکاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ قول منقول ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی، یعنی بہت سی چیزیں ایسی جس میں ایک سود کا شبہ پایا جائے اس کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گا، یعنی لوگوں کے اتنا سودی کاروبار عام ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک خلاصہ ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 279، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سودی کاروبار سے اجتناب نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ اور یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ کیا سن لو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے نہ کیا یعنی ایسا نہ کیا یعنی نہیں اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول نہیں کی اور سود سے باز نہیں آیا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ کس کی اتنی ہمت ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کمزور انسان اپنے رب سے جنگ کر سکے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے؟ مقاتل بن حیان نے اس آیت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے بارے میں کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اگر وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو ان کے لیے ان کے اصل اموال ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لیں، یعنی سود خوروں سے، باغیوں اور مرتدوں کی طرح جہاد کیا جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، یہاں توبہ کا مطلب ہے کہ انسان سود جیسے حرام کام سے رجوع کر لے، باز آ جائے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، یعنی اصل مال وصول کر لو، جو قرض تم نے دیا ہے اتنے کا اتنا تمہیں وصول کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو وہ سود تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا، لہٰذا نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اصل مال کی واپسی میں اگر جو اصل مال کی واپسی ہے اس میں قرض خواہ اور قرض دار دونوں کا نقصان نہیں ہے، یعنی جس نے قرض دیا اور جس کو قرض لوٹانا ہے دونوں کا نقصان نہیں ہے، اور شریعت کسی کا بھی نقصان نہیں چاہتی، نہ قرض دار کا نقصان چاہتی ہے اور نہ جس نے قرض دیا ہو اس کا نقصان چاہتی ہے، اسی لیے سود سے روکا گیا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا تظلمون کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی وہ اگر اپنا قرض مانگتے ہیں، اپنا قرض لوٹانے کی بات کہتے ہیں، اصل اپنا مال مانگتے ہیں جو انہوں نے قرض میں دیا ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کی نیکیوں میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کا اپنا مال ہے، جائز مال ہے اور اس کو لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 280 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور اس کا ان آیات سے کیا کنیکشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہے، یعنی اسے جس کے پاس قرض جس کو دیا گیا ہے اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے، آسانی تک مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرض لینے والا اگر تنگ دست ہو اور قرض واپس نہ کر سکتا ہو تو اسے مالی حالات بہتر ہونے تک مہلت دی جائے۔ قرض لینے والے کے ساتھ جاہلیت کے لوگوں جیسا ظالمانہ معاملہ نہ کیا جائے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب قرض کی مدت ختم ہو جاتی تو قرض دار سے کہتے کہ یا تو رقم ادا کرو یا پھر سود دو، تو یہ معاملہ نہیں جائز ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر تم جانتے ہو۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کے بارے میں فرمایا جو کسی تنگ دست پر صدقہ کرے گا تو وہ اس کے لیے بڑے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ قرض خواہ تعاقب کرے گا، نہ قانون اور عدالتوں کو یہ اختیار ہوگا۔ تنگ دست کو یعنی غریب شخص کو حالات کی بہتری تک مہلت دی جائے گی۔ قرض خواہ سے مطالبہ ہے یا تو وہ معاف کر دے
یا زکوٰۃ کی مد میں سے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کی جائے۔ جو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی بات کہی گئی قرآن میں، اس کے لیے آیت ہے کہ جو 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، فقراء، مساکین، اس میں غارمین بھی آتے ہیں۔ غارمین کا مطلب کیا ہے؟ جو قرض دار ہیں۔ وہ اس طرح کے قرض دار نہیں کہ گاڑی کے لیے قرض لے لیا ہے بینک سے سود پر، یا پھر مکان بنا لیا ہے اس کے لیے قرض لے لیا ہے، نہیں، جو روزمرہ کی ضروریات میں گرفتار لوگ ہیں اور انہوں نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہو پا رہے، ان کی مدد کی بات ہے کہ ان کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ اسلامی نظام کا یہ اصول انسانیت کے لیے ایک گھنی چھاؤں ہے۔ اس میں خود غرضی، لالچ، بخل اور مفاد پرستی نہیں ہے۔ انسانیت یہاں ایک سکون کا سانس لیتی ہے۔ قرض دار کے لیے رحمت ہے اور قرض خواہ کے لیے بھی، اس لیے کہ نہ اس کا اصل مال مارا جاتا ہے اور نہ اجر مارا جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا، تو کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا تو اس نے کہا، میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا اور میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکوں کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں کو مال بیچتا تھا اور کوئی اگر اس مال کے پیسے نہیں دے پاتا تھا وقت پر تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور سکوں کو پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا، یعنی کہ یہ ہر وقت نہیں دیکھتا تھا کہ اس نے نوٹ خراب دیا یا اس نے سکہ خراب دیا، بلکہ اس میں درگزر کرتا تھا، معاف کر دیتا تھا لوگوں کو، تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس بات پر اس کی مغفرت کر دی گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم سے پہلے کہ ایک شخص کی روح لے چلے تو اس سے پوچھا، تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ فرشتوں نے کہا، یاد کرو۔ وہ بولا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر اپنے جوانوں کو حکم کرتا کہ جو شخص مفلس ہو اس کو مہلت دو، اس پر تقاضا نہ کرو، اور جو شخص مالدار ہو اس پر آسانی کرو، یعنی نرمی کرو، یا تھوڑے سے نقصان پر خیال نہ کرو۔ مثلا روپیہ ٹوٹا یا پھوٹا ہو تو لے لو، پہلے دھات کے سکے ہوتے تھے، بہت سختی نہ کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بھی اس پر آسانی کرو، یعنی فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی اس پر آسانی کرو اور اس کے گناہوں سے درگزر کرو، یعنی مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، غور سے سننے کی حدیث ہیں، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ اس کو ایک دفعہ ہم پھر سے پڑھ دیں، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اس دن کی مصیبتوں کو اور کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ تو تنگ دست پہ آسانی ایک یہ بھی ہے نا کہ اگر اس کو کچھ قرض دیا ہے اور وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اس کے سر پہ کھڑے ہونے کے بجائے اس کو تھوڑی سی اور مہلت دے دی جائے، اور مہلت دے دی جائے کہ وہ کس طرح اپنا قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، یعنی مستقلاً لگے ہوتے ہیں اس شخص کی مدد میں۔ کس کی؟ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال کیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مدد کرے، ہماری مدد کرے، لیکن دوسروں کی مدد کرنے میں ہم سستی کر جاتے ہیں۔
اور بات یہاں کیا ہو رہی ہے؟ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. تو یہ مدد ہر طرح سے ہو سکتی ہے. اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، اپنے خادموں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، اپنے ہمسایوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی طرح کی مدد، پڑھنے میں، لکھنے میں، کہیں جانے میں، آنے میں، کچھ خریداری میں، کچھ گھر کے کاموں میں، کسی بھی چیز کی مدد. یہاں پر کوئی ایک کسی خاص مدد کا نام نہیں لیا گیا. کوئی بھی مدد ہوتی ہے نا. کسی کو حتیٰ کہ بعضت کیا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا اس جگہ سے، اس کو صرف ہاتھ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے. یہ بھی مدد ہے. کچھ اس میں لگا ٹائم، کوئی ٹائم نہیں لگا اس میں، نہ کوئی پیسے لگے، لیکن اللہ کی مدد میں وہ شخص شامل ہو گیا، ان لوگوں میں شامل ہو گیا جس کی مدد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فرشتے لگے ہوتے ہیں تو فلاں لگا ہوتا ہے یا کوئی اور لگا ہوتا ہے، بلکہ خود اپنی ذات کو فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ مدد کا کر دینا بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو تنگ دست یعنی قرض دار کو مہلت دے دے یا معاف کر دے. مسلم کی روایت ہے. سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا. اور سے سنیں اس چیز کو، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا یعنی کسی غریب کو مہلت دے گا کس چیز میں؟ قرض کی ادائیگی میں، تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا. اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا، یعنی اس نے آپ سے کہا 4 دن بعد ہم آپ کو دے دیں گے پیسے، 5واں دن ہو گیا، 6واں ہو گیا، جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے صدقے کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 500 روپے قرض دیے اور اس سے آپ نے کہا کہ 1 مہینے کی مدت ہے، آپ 1 مہینے میں مجھے ادا کر دیجیے گا، اور وہ 1 مہینہ گزر گیا. اب آپ نے اس سے نہیں مانگا یا اس کو مہلت دے دی، مزید مہلت دے دی، تو اس کا پھر ہر دن کا ثواب آپ کے حساب میں کیا لکھا جائے گا؟ ہر دن کے حساب میں 500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب، جب تک کہ وہ آپ کو واپس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے. اور یہ کس لیے یہ اجر رکھا گیا؟ تاکہ لوگوں کی رغبت ہو اس بات پر کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قرض جس نے لیا ہے وہ بس ٹالتا رہے اور پیسے ہونے کے باوجود ادا نہ کرے، لیکن ان لوگوں کو رغبت دلائی گئی کہ جو مہلت دے سکتے ہیں تو ان کے لیے اجر کتنا بڑا ہے، کہ اگر مدت گزر گئی ہے اور اس نے اپنے بھائی سے مطالبات شروع نہیں کیے اور نرمی کا معاملہ اس کے ساتھ رکھا ہے تو اسے ہر دن اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اتنا پیسہ تو ہم روز کر بھی نہیں سکتے. سیدنا ابو الیسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا معاف کر دے، یعنی قرضہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگ کس طرح پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ کوئی تو گھٹنوں تک اور کوئی کمر تک اور کوئی کندھوں تک اور کوئی کانوں کی لووں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیونکہ سورج کتنا نزدیک ہوگا اس دن؟ 1.25 نیزے کے برابر. تو لوگوں کا جو حال ہو رہا ہوگا وہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس حال میں لوگ ہوں گے. اور اس دن عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جو کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے.
مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے طرف نکلے اور آپ مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے۔ ابو عبد الرحمن نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا۔ کیا فرما رہے تھے؟ جو تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی تیز لو سے بچائے گا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا۔ قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کر دینا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر مال جو انسان کا ہے اس پر وہ سودی کاروبار نہیں کرتا ہے تبھی وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اور ورنہ سود لینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ مزید اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک تو ان پر قرض ہوتا ہے جس کو اتار نہیں پا رہے ہوتے، اور اس پر مزید سود پر سود ان کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے، جس میں ان کا سارا مال لگتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو اس بات پر رغبت دلاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کریں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز سے نوازا ہے تو ہم اسے اس کے بندوں کی مدد میں خرچ کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ ہر چیز کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور جو کچھ بھی بندہ یہاں پر کرتا ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے والا، چاہے ہم کسی کو معمولی سے قرض دیتے ہیں یا بہت زیادہ دیتے ہیں، یا کسی قرض دار کے قرض کو اتارنے میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بھی طرح کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے ایسے لوگ ہیں جو تنگ دست ہیں اور جو اس طرح کے مسائل میں گرفتار ہیں، تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور بھی دوسرے کسی بھی طرح کے اس طرح کے پیسوں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، جو جیسے صدقہ آپ نکالے، مثال کے طور پر کسی پر 20,000 کا، 25,000 کا، یا اور اس سے کم یا زیادہ کچھ قرض ہے، اور وہ اس قرض کو اتار نہیں پا رہا اس لیے کہ اس کو مستقلاً اس پر سود دینا پڑ رہا ہے، بینک کو سود دینا پڑ رہا ہے، یا کسی سے جس سے مہاجن سے کسی سے اس نے قرض لیا ہے اس کو سود دینا پڑا، اور وہ گرفتار ہے اور وہ اپنی جان نہیں چھڑا پا رہا اس کی طرف سے، کیونکہ اگر وہ سود نہیں دے گا تو اس کے گھر پہ دعویٰ بول دیں گے، اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اسے عدالتوں میں گھسیٹیں گے، کیونکہ اسلامی مملکت تو ہے نہیں کہ وہاں پر جہاں اس کا معاملہ اس طرح سے حل کیا جائے۔ تو پھر مل جل کر کے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کے سود سے اس کو نجات دلائیں، اس کے قرض سے اس کو نجات دلائیں۔ ایک بندہ نہیں دے سکتا 20-25 ہزار، تو کئی لوگ مل کر ہزار بھی اگر 25 لوگ جمع کریں تو اس کے قرض سے اس کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ جو کسی اللہ کے بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ کیا پتہ کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس سے بچا لیں گے، اس لیے کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ آج وہ امیر ہے تو کل کیا اس کا حال ہوگا۔ کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آ سکتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے اور وہ خود مجبور ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کی ان باتوں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان پر انسان کو پکا یقین ہونا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ اسی سلسلے کی ہم آخری آیت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آخری آیت تھی جس کے ساتھ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ البقرہ میں 280 والی آیات میں رکھوایا، یعنی کہ
یہ سود کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے اس سلسلے کی یہ آخری آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی ہے اس آیت میں، اور انہیں یاد دلایا ہے کہ یہ دنیا زوال پذیر ہے، یہ دنیا زوال پذیر ہے، اور یہاں کے اموال اور دیگر سب نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت آنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور دلایا گیا جس کی وجہ سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں اس دن کا خوف اجاگر کیا گیا ہے جو مصیبت والا ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما کسبت یعنی جو انہوں نے خیر یا شر میں سے کوئی عمل کیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی ان آیات میں شامل ہیں جو سب سے آخر میں نازل ہوئیں۔ اس پر احکام اور امر و نواہی کو ختم کیا گیا کیونکہ اس میں نیکی پر جزا کا وعدہ ہے، برائی پر سزا کی وعید ہے، اور یہ بیان ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے جو اسے ہر چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ عمل کی جزا دے گا اور وہ اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا، تو اس یقین کے نتیجے میں اس کے دل میں رغبت اور رہبت یعنی شوق اور خوف دونوں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک دل میں یہ یقین نہ ہو جائے تو یہ بات کسی طرح بھی پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی یقین کی کیفیت ہی جو ہے وہ انسان کو اس بات کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے سے آگے لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی آج سنا ہے اس کے بارے میں سوچنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے والا ہم سب کو بنائے۔